اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو چناب کلی چھنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم آج کے لیکچر میں سال اول میں مومن خاں مومن کی غزل نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء، مومن کا نام مومن خاں اور تخلص مومن تھا۔ آپ کے والد کا نام غلام نبی خاں تھا۔ آپ کے دادا سلطنت مغلیہ کے آخری دور میں شاہی طبیبوں میں داخل ہوئے اور حکومت سے جاگیر بھی حاصل کی۔ آپ 1800 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بہت عقیدت تھی، چنانچہ شاہ صاحب موصوف نے ہی آپ کا نام مومن خاں رکھا۔ آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا، اس لیے جلد ہی عربی و فارسی، طب، نجوم اور موسیقی میں کمال حاصل کر لیا۔ آپ دلی سے 5 دفعہ باہر گئے، مگر وطن کی محبت نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مومن نہایت آزاد مزاج، کانے اور وطن پرست تھے۔ امراء اور رؤساء کی خوشامد سے انہیں سخت نفرت تھی، یہی ان کے کردار کی ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ مومن کی یادگار ایک دیوان اور 6 مثنویاں ہیں۔ 1851 میں اپنے کوٹھے سے گر کر وفات پائی۔ عزیز طلباء، اس غزل کا ایک خاص پس منظر ہے۔ ایک بار مومن اور ان کے دوست مولانا فضل حق خیر آبادی، جو آرزو تخلص کیا کرتے تھے، کے درمیان کسی بات پر رنجش ہو گئی۔ آپ شطرنج کھیل رہے تھے، بازی پلٹ دی اور کہا، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دیں۔ جب صلح ہو گئی تو مومن نے یہ غزل اپنے دوست آرزو کو پیش کی۔ یہ غزل اسی پس منظر میں لکھی گئی غزل ہے۔ اب ہم اس غزل کے اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ ٹھانی تھی، ارادہ کیا تھا، ناچار، لاچار، مجبور، بے بس، ہم نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب کسی سے ہرگز نہیں ملیں گے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر بے بس ہو گئے۔ شاعر نے اس شعر میں معاملات محبت میں دل کی بے بسی اور عاشق کی بے کسی کا مضمون باندھا ہے۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر نے معاملات محبت کو بیان کیا ہے۔ اس غزل کے پس منظر کے حوالے سے مومن اس شعر میں اپنے دوست فضل حق کے ساتھ جدائی اور پھر صلح صفائی کی طرف اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ معاملات زیست میں بعض ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ عزیز از جاں ہستیوں سے بھی ناچاکی ہو جاتی ہے اور انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اب کبھی بھی دوبارہ تعلق نہیں بنائے گا۔ آج سے چھوڑ دیا ہے تیرے در کو ہم نے، کل سے کعبہ بھی ادھر ہوگا تو سجدہ نہ کریں گے، لیکن بہت جلد دوستی کی کشش اور محبت کی ڈور انسان کو واپس کوئے یار میں لے جاتی ہے اور وہ اپنے قطع تعلق کے ارادوں سے باز آ جاتا ہے اور روابط کو پھر سے بحال کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ مومن بھی اسی کیفیت سے دوچار ہیں اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سے اپنے دوست سے تعلق بحال کرنے کو تیار ہیں۔ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم خانہ ویراں کیے ہوئے۔ اگر غزل کے عمومی رنگ میں شعر کی تشریح کی جائے تو شاعر ان حالات کی عکاسی کرتا دکھائی دیتا ہے جو ایک عاشق کو راہ محبت میں پیش آتے ہیں۔ بعض اوقات محبوب کی کج ادائی، سرد مہری اور بے وفائی عاشق کو کوچہ جانا میں جانے سے روک لیتی ہے، لیکن بہت جلد وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سے وہاں چلا جاتا ہے اور ترک تعلق کے ارادوں میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس غزل کے متبادل اشعار بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، ہوتی نہیں قبول
दुआ तर्क इश्क की दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। रोज़ कहता हूँ नहीं जाऊँगा उस कूचे में, रोज़ उस कूचे में एक काम निकल आता है। रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ तुझे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम खाना वैरां किए हुए। अज़ीज़ तलबा, अब हम इस गज़ल के दूसरे शेर की तशरीह करेंगे। हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। अज़ीज़ तलबा, ये शेर हुस्ने मतला है। अगर मतला के बाद आने वाला शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों तो हम उसको हुस्ने मतला या ज़ेब मतला या मतला सानी कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये शेर हुस्ने मतला की खूबसूरत मिसाल है। बेकसी का मतलब लाचारी या मजबूरी के होते हैं। जब मैं किसी शख्स को किसी से हंसकर बात करते देखता हूँ तो अपनी बदकिस्मती पर दुखी होकर आंसू बहाने लगता हूँ। जब दिल का मौसम उदास हो तो सारे मौसम उदास लगते हैं। शायर भी दोस्त या महबूब की फ़ुरक़त में उदास और अफसरदा हो चुका है। अज़ीज़ तलबा, तशरीह तलब शेर में शायर ने अपने दोस्त के साथ जुदाई और अपनी तन्हाई को मौजू बनाया है और अपनी दिली कैफियत का इजहार किया है। जब इंसान का दिल उदास होता है तो उसे सारे मौसम उदास लगते हैं। दोस्त से जुदाई ने मोमिन को भी इसी कैफियत से दो चार कर दिया है और उसे दूसरों का मुस्कुराना अजियत में मुबतला कर देता है। बकौल शायर, गले मिलते हैं जब दुनिया में दो बिछड़े हुए साथी, अदम हम बेसहारों को बड़ी तकलीफ़ होती है। गज़ल के अमूमी रंग से तशरीह तलब शेर में शायर मामलात इश्क में आशिक की दिली कैफियत का इजहार बहुत खूबसूरत पैराए में कर रहा है। राह इश्क में जुदाई के बाद जब आशिक दो मोहब्बत करने वालों को आपस में हंसते मुस्कुराते देखता है तो उसे अपने महबूब के साथ बिताए लम्हे याद आ जाते हैं और बेअख्तियार उसकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं और वो इस शेर की तफसीर बन जाता है। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अज़ीज़ तलबा, अब हम इस शेर के मुतबादिल अशार की तरफ आते हैं। नाजुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच, जब तक रहा तो खंदा गुल से हज़ीं रहा। मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती है। अज़ीज़ तलबा, अब हम इस गज़ल के तीसरे शेर की तरफ आते हैं। हमसे न बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। अज़ीज़ तलबा, ये शेर मामला बंदी की मिसाल है। मामला बंदी में शायर आशिक और मशूक के दरमियान मन्नो अन गुफ्तगू को बयां करता है। शायर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ए दोस्त, हम तुमसे बात करना चाहते हैं लेकिन तुम्हारा हुक्म है कि तुम हमसे बात ना करो। तो ए दोस्त, हम तुम्हें ही मुंसिफ बनाकर तुम ही से पूछते हैं कि क्या इंसाफ की रूह से तुम्हारा ये रवैया दुरुस्त है। शायर ने इस शेर में महबूब या दोस्त की बेरुखी और सर्द मुहरी का मजमून बांधा है। अज़ीज़ तलबा, ये शेर मोमिन की मामला बंदी की उम्दा मिसाल है। मामला बंदी में दो तरफ़ा तल्लुकात की हू बहू तस्वीर पेश की जाती है और मामलात इश्क में आशिक और महबूब की बातचीत को मन्नो अन बयां किया जाता है। इस शेर में मोमिन अपने दोस्त से कशीदगी के दिनों के एक वाक़े की तरफ इशारा करता दिखाई देते हैं। शायर कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा अपने खफा दोस्त से बात करने की कोशिश की लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे ये कहकर बात करने से रोक दिया कि हमसे ना बोलो। मेरे लिए उसका ये रवैया नाकाबिल फ़हम था। हम में मुश्ताक
اور وہ ہے بیزار۔ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اگر غزل کے عمومی پیرائے میں اس شعر کی تشریح کی جائے تو شاعر نے محبوب کی بے رخی اور سرد مہری کا مضمون باندھا ہے۔ روایتی اردو غزل میں محبوب عاشق سے تعلقات میں بے حسی کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے عاشق کی ساری وفاؤں کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ جب کبھی عاشق اسے اپنے تعلقات یاد دلاتا ہے اور اس کا وعدہ وفا دہراتا ہے، وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے یہ کلام کس کا تھا، تو محبوب چونکہ کج ادا اور سنگ دل ہوتا ہے، اس لیے اسے عاشق کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ اسے برملا بات کرنے سے منع کر دیتا ہے، جس پر عاشق محبوب کو منصف بنا کر اس کے رویے کی وضاح طلب کرتا دکھائی دیتا ہے۔ در پردہ محبوب سے تعلقات کی بحالی کرنا چاہتا ہے۔ اس شعر کے متبادل اشعار: آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، انہیں معلوم ہے ہم کو منانا خوب آتا ہے، اسی باعث وہ ہم سے روٹھ کر ہم کو ستاتے ہیں۔ وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کے چوتھے شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ بیزار جاں سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پہ تیری مدعی سے ہم۔ بیزار کا مطلب تنگ ہے، شاہد گواہ کو کہتے ہیں، مدعی کیس کرنے والا یا دعویٰ کرنے والا۔ اگر میں اپنی زندگی سے تنگ نہ آ گیا ہوتا تو ضرور رقیب سے تمہارے سامنے کی گئی شکایتوں پر گواہ طلب کرتا۔ شاعر نے اپنے محبوب کی کج ادائی اور بے وفائی کا مضمون باندھا ہے۔ ملزم سے مدعی الزام کا گواہ مانگتا ہے اور ملزم کہتا ہے کہ میری زندگی میں اتنے دکھ ہیں کہ مجھے اب زندگی میں ہی کوئی کشش نہیں رہی، تو گواہ کی کیا ضرورت ہے۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر غزل کے پس منظر کے لحاظ سے مومن اور آرزو کے مابین معاملات کو پیش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ مومن اور آرزو کی کشیدگی کے دنوں میں دشمنوں نے مومن کے دوست کے کان بھر کے معاملات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی۔ مومن کے دوست نے جب اس متعلق استفسار کیا تو مومن نے کہا کہ اے دوست، تم جو میرے جھوٹے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، مجھے تو اب اپنی زندگی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ثبوت اور شہادت کے بغیر دعویٰ باطل ہوتا ہے اور مجھے اب کسی شہادت کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اپنی وفا ثابت کرتے کرتے زندگی ہی سے عاجز آ چکا ہوں۔ تھک گئے ہم تیرے روز کے ستانے سے، توڑ دے تعلق کو اس طرح نبھانے سے۔ اگر میں اپنی جان سے بیزار نہ ہوتا تو مدعی سے گواہ بھی طلب کرتا اور اپنی صفائی میں بھی کچھ کہتا۔ غزل کے عمومی پیرائے میں شاعر اپنے محبوب کی کج ادائی اور بے وفائی کا تذکرہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبوب کی سنگ دلی اور بار بار وضاحتوں نے میری سکت ختم کر دی ہے اور مجھے اب زندگی سے کوئی رغبت باقی نہیں رہی۔ راہ محبت کی سختیوں نے عاشق کو مایوس کر دیا ہے اور اب اسے زندگی میں کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ اس شعر کے متبادل اشعار: تھک گئے ہم تیرے روز کے ستانے سے، توڑ دے تعلق کو اس طرح نبھانے سے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، تنگ آ گئے ہیں کشمکش زندگی سے ہم، ٹھکرا نہ دیں جہاں کو کہیں بے دلی سے ہم، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، وہ جو روٹھے یوں منانا چاہیے، زندگی سے روٹھ جانا چاہیے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کے اگلے شعر کی تشریح کریں گے۔ بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برقِ تبسم ہنسی سے ہم۔ بے روئے بغیر روئے، مثل ابر بادل کی طرح، غبار دل دل کا غبار، برق بجلی، تبسم ہنسی کو کہتے ہیں، مسکراہٹ کو کہتے ہیں۔
ہم دوست کی ہنسی کو برق تبسم کہتے تھے، پھر اس کی سزا یہ ملی کہ بغیر روئے ہمارے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہو سکا۔ محبوب کی ہنسی نے عاشق کے دل کا چین چھین لیا ہے اور وہ زار و قطار آنسو بہا رہا ہے۔ عزیز طلباء، اردو شاعری میں محبوب کی ہنسی کو عام طور پر بجلی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ محبوب کی ہنسی عاشق کے دل کا چین اور اس کی روح کا قرار ہوتی ہے۔ وہ ہنس پڑے تو کئی درد ٹال دیتا ہے، خدا کسی کسی کو یہ کمال دیتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کی مسکراہٹ کا دیوانہ ہوتا ہے اور محبوب کی ایک مسکراہٹ اس کے لیے دنیا جہاں کا سکھ لاتی ہے۔ یوں مسکرائے جاں سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ مومن کبھی اپنے دوست کی ہنسی کو مذاق مذاق میں برق کہا کرتا تھا، لیکن ستم ظریفی مقدر نے اس مذاق کا ایسا بدلہ لیا کہ وہ ہنسی حقیقتاً اس کے دل پر برق بن کر گری اور اسے بادلوں کی طرح رونے پر مجبور کر دیا۔ یوں میری آنکھوں میں ہر لحظہ جھڑی رہتی ہے، جیسے کشتی کسی دریا میں کھڑی رہتی ہے۔ جس طرح برق بادلوں پر گرتی ہے اور ان کو برسنے پر مجبور کرتی ہے، اسی طرح محبوب کی ہنسی بھی عشاق کے دلوں پر آسمانی بجلی کی طرح گرتی ہے اور انہیں اشکبار کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب تک اپنے محبوب کی دل آویز مسکراہٹ کی یاد میں بادل کی طرح کھل کر رو نہ لوں، دل کا غبار کم نہیں ہوتا۔ اس کے متبادل اشعار: ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا۔ یوں میری آنکھوں میں ہر لحظہ جھڑی رہتی ہے، جیسے کشتی کسی دریا میں کھڑی رہتی ہے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ وہ ہنس پڑے تو کئی درد ٹال دیتا ہے، خدا کسی کسی کو یہ کمال دیتا ہے۔ یوں مسکرائے جاں سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کے اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ فصل گل بہار کا موسم، سوئے دشت جنگل کی طرف، گل کھلے گا کیا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ ابھی تو بہار کا موسم شروع بھی نہیں ہوا اور میرا دل گھبرانے لگا ہے اور میں ابھی سے صحراؤں کی طرف بھاگنے لگا ہوں، نہ جانے بہار میں کیا آفت آئے گی۔ محبوب کی یادیں عاشق کے دل کو بے قرار کرتی ہیں اور اسے دیوانگی سے دوچار کرتی ہیں۔ عزیز طلباء، اردو شاعری میں فصل گل، جوش جنوں اور دشت و صحرا کی تراکیب عاشق کی دیوانگی اور خود سے بیگانگی کا استعارہ ہے۔ دراصل ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ موسم بہار عام لوگوں کے لیے خوشیوں کا پیام لاتا ہے تو عاشقوں کو جنوں کا شکار بناتا ہے، اور وہ اچھے موسم کی بھی تاثیر بری ہے مجھ میں کہ مصداق گریباں چاک کر کے صحراؤں کی جانب بھاگتے ہیں۔ موسم بدلا رت گدرائی، اہل جنوں بے باک ہوئے، فصل بہار کے آتے آتے کتنے گریباں چاک ہوئے۔ عاشق کی کیفیات موسم بہار میں عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ مومن نے بھی اس شعر میں ایک عاشق صادق کی کیفیات کا اظہار کیا ہے، جس کو دوست کی جدائی نے اذیت سے دوچار کر دیا ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ کرب اور درد کا شکار ہو چکا ہے۔ گویا مومن بتانا چاہتے ہیں کہ بہار آنے سے پہلے ہی جنونیت کا شکار ہو گیا ہوں، نہ جانے بہار آنے پر اس دیوانگی کا کیا عالم ہوگا۔ جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، فصل گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا۔ شاعر نے بہار کے حوالے سے اپنے جوش جنوں کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا ہے۔ عموماً عاشقوں کا جنوں بہار میں عروج پر ہوتا ہے،
لیکن شاعر کا جوش و جنو خزاں ہی میں ہر گھڑی محشر بپا کیے ہوئے ہے۔ اس شعر کے متبادل اشعار: کچھ فکر کرو مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، فصل گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا، پھر وہی دشت وہ صحرا ہی میرے کام آیا، تو نے تو چھوڑ دیا تھا مجھے پاگل کر کے۔ عزیز طلباء، اب اس غزل کا آخری شعر جو کہ مقطع ہے: لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ بدعتی جو دین میں نئی چیز ایجاد کرے، تو یہاں پہ مومن اپنے دوست آرزو کے ساتھ ناراضی کا مضمون باندھتے دکھائی دے رہے ہیں کہ میں اب تمہارے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، اور اگر کبھی تمہارا نام میرے دل نے پکارا تو میں تمہارے اپنے دل کو اپنے جسم سے جدا کر دوں گا۔ گویا شاعر نے یہاں پہ اپنے دوست کے ساتھ ناراضی اور خفگی کا مضمون باندھا ہے۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ اس غزل کی تشریح کے متعلق جان چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس شاعر کی پہلی غزل کی تشریح کریں گے۔ اس غزل کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔